جی ممتاز صاحب، اب اپنا آپ بتا رہے تھے سیال. جی 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 کہاں سے شروع ہوئے؟ وہ ایسا ہے کہ ایک بزرگ جو تھا نا، وہ مال مویشی والے لوگ تھے. پرانے زمانے میں بھینسیں گائے بکری ہوتی تھی، تو اس کا جو مال مویشی تھا وہ لے کے چلا. اپنے ایک بہت بڑا درخت تھا جو ہسٹری میں آتا ہے، یعنی تو وہ اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا. تو وہاں ایک بزرگ آیا، اللہ والا آیا. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہاری جو شادی ہوگی وہ میکن برادری میں ہوگی، میکن فیملی. تو وہ جی بزرگ حیران ہو گیا کہ یار میں تو سیال ہوں، تو میری میکنوں میں کیسے شادی ہوگی. ٹھیک. تو وہ سوچنے لگا. پھر بزرگ چلا گیا. یعنی اس بزرگ نے اسے یہ کہا کہ تیرے 3 بچے ہوں گے اور وقت کے وہ حاکم ہوں. اچھا. تو وہ جو بزرگ تھا وہ بھی سوچنے لگا کہ بھائی یہ بزرگ کیا کہہ کے چلے گئے ہیں. تو وہ چلتے 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 قدرت کی طرف سے وہ تھا کہ بزرگ کا کہنا تھا تو میکنوں کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہو گیا. اچھا. اور ان کا رہن سہن، ان کے ساتھ ملنا جلنا، تو اس کی شادی جو ہے وہ میکن فیملی میں ہوئی. ٹھیک. اور اس میں سے اس کے 3 بیٹے ہوئے. ٹھیک. ایک کا نام اس نے مانی رکھا، دوسرا کولی، تیسرا برمی. ٹھیک. تو وہ دوبارہ وہ جو بڑے بڑے بوڑ کے درخت ہوتے تھے، یہ اپنا پواڑا جو مال مویشی تھا وہاں بیٹھاتے تھے. تو وہاں جا کے یہ بیٹھ گئے. تو پھر ایک بزرگ آیا قدرتی، وہ کوئی بھی بزرگ ہے وہ آ گیا اللہ والا. جی تو جی. یہ بچے کھیل رہے تھے. تو اچھا. اس ٹائم وہ درخانو ہوتے ہیں چھوٹے، ایک یہ بریک ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ وہ درخانو لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے. جی جی. تو وہ بچوں نے وہ اٹھائے ہوئے، ان کی وہ بھیڑ بکریاں بنائی ہوئی، انہوں نے کھانے بنائے ہوئے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر. ہاں جی. تو ایک جو بچہ ہے نا وہ درخانو اٹھاتا ہے اور وہ چرا کے لے جاتا ہے دوسرے خانے میں جا کے. وہ جو ماڑی ہے نا وہ لے جاتا ہے. ٹھیک. برمی کے جو ہوتے ہیں نا وہ درخانو وہ لے جاتا ہے. ہاں جی. ہاں کولی جی. کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہوتا ہے. یعنی وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا درمیانہ، ہاں وہ جی. جاتا ہے اس کو پکڑتا ہے، پکڑ کے وہ چھوٹے کولی کے پاس لے آتا ہے کہ بھائی تم اچھا. فیصلہ کرو. اچھا. تو وہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کو جیل دے دو، اس کو سزا دے دو. وہ جو بزرگ تھا وہ یہ کھیل دیکھتا تھا. تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ بھائی جاؤ، تمہارا یہ ساری زندگی یہی کھیل چلتا رہے گا. یہ شہزادہ ہوگا اور تم لوگ زمیندار، اور جو بھی تمہارا کام جو آج کر رہے ہو یہی ہوگا. اچھا. تو یہ جو تینوں ہیں، جی جی. اب یہ جو مانی ہے اس کا کام بھی، وہ بھی زمیندار ٹائپ بندہ ہے، برمی بھی زمیندار ہے. ہاں جی. کولی جو ہے، کولی میں سے یہ نواب امان اللہ خان وغیرہ یہ جو جنگ کے رہے ہیں. جی جی. یعنی کولی کی فیملی جو تھی وہ کولی وقت کا حاکم تھا. یعنی اس کا جو شیخو پورا رنجیت سنگھ نے کتنی کوشش کی کہ میں جنگ کو فتح کروں، ہاں جی. ہاں جی. کتنے حملے کیے، جی جی. لیکن رنجیت سنگھ کو انہوں نے شیخو پورا سے آگے نہیں آنے دیا. ٹھیک. یعنی یہ سیال فیملی. تو اچھا. اگر دیکھا جائے تو آج کا جو دور جا رہا ہے سیال فیملی کا، یہ گمنام ہو گئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سے سیال ہیں. صحیح. یعنی اب میں بات کر رہا ہوں دلتانہ فیملی کی. جی جی. اب میاں چنو میں جاؤ تو دلتانے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دلتانے سیال ہیں. اب لڈن میں چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو دلتانے ہیں، ہم کوئی اور دلتانے ہیں، کہیں سے آئے ہیں. حالانکہ اس میں نام یہ جو پرانے زمانے میں نام دیتے تھے تو وہ کسی ایک الفاظ کے ساتھ پیش کرتے تھے. اچھا. وہ ایسا ہوتا تھا، یعنی اب میں شارٹ بتاتا ہوں. جی جی. کہ جیسے وہ آ گیا مگرانہ، ہاں جی. دولتانہ، فتیانہ، سرگانہ، یعنی اس طرح بھروانہ. ہاں جی. ہاں سندرانہ، جو بھروانہ. بھی پیچھے وہ نام آتا ہے تو وہ ایک سیال فیملی کا ان کا نون کا ہنسا استعمال ہوتا ہے. جی جی جی. اب اس کے بعد پھر آ گیا لام. ہاں تو جی. لام کے پیچھے وہ آ گیا سیال، اگرال، مرمال، سگوال. یعنی اس طرح کے نام اس کے پیچھے لام، جن کے ساتھ لام لگتی ہے وہ فیملی وہ ان کے ساتھ چل جاتی ہے. اچھا. بہت سارے اسی طرح جتیاڑا، سرگاڑا، یعنی اس طرح کے آتے ہیں. تو یہ ٹوٹل یہ جو نام ہے، ان ناموں کے اوپر یہ سیال فیملی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون سا سیال ہوں. اب کوئی کہتا ہے کہ میں جناب دلتانہ ہوں، تو دلتانہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں سیال فیملی سے ہوں یا میں کوئی کسی اور فیملی سے ہوں. تو اصل میں جتنے بھی سیال ہیں اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی قوم جو ہے، سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سیال فیملی کے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے. پتہ بھی نہیں ہے ان کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب ان کے معاملات آپس میں زمینیں ان کو مختلف علاقوں میں جا کے پنجاب میں سیلاب آتے تھے، کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا، تو مختلف یہاں سے لے کر کیا کہتے ہیں ہمارا رینجر خان سے لے کر
یہ خوشاب تقریباً اکثریت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو دریائے سندھ کا کنارہ ہے اور یہ چناں ہے جنگ ہے, یہ تقریباً یہ لوگ کہیں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ آباد ہیں. بلکہ اگلے دن تو مجھے عوان صاحب مجھے ایک دوست ملا ادھر چیمبر میں, اس نے بتایا کہ کراچی میں بھی اتنے زیادہ ہیں کہ بلکہ ایک انہوں نے ایئر لائن کا نام لیا ہے, سیال ایئر لائن ہے ایک. میں تو خود حیران رہ گیا. سرحد میں ہیں جی, سرحد میں میرے پاس امان اللہ خان کے پاس میں بیٹھا تھا تو ادھر ایک پٹھان آ گیا, تو انہیں شجرہ چاہیے تھا اپنا. تو امان اللہ خان انہیں واپس خانے میں لے گیا, ان کا شجرہ مل گیا. جب شجرہ مل گیا تو بہت خوش ہوئے. اب انہوں نے جا کے سرحد میں جا کے وہ پٹاخے ریفلیں شروع کر دی, گولیاں چلانی شروع کر دی کہ بھائی ہمیں, یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے, بھائی ہمیں اپنا شجرہ مل گیا. ہم سیال ہیں, ہم پٹھان میں بھی سیال ہیں. ٹھیک. اسی طرح پنڈی سائڈ میں بھی بہت ہیں. اب ایک کھڑپا ایک جگہ ہے فتح جنگ میں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ جو ہے نا کافی, جب سیالکوٹ میں تھے تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنا بڑا ایریا تھا. اچھا, آپ جھنگ سے ریلیٹڈ بتا رہے تھے, ان کی ہسٹری مختصر ذرا پلیز. جی, ان کا جو پورا شجرہ ہے نا سیالوں کا, ہاں جی, وہ میں پورے سیالوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنا, ان کو شجرہ چاہیے تو تقریباً اتنی موٹی بک ہے جس کے اندر پوری سیال فیملی ہے. اچھا. اور وہ جھنگ میں موجود ہے, محافظ خان. اچھا. وہاں سے ٹوٹل سیال فیملی کو وہاں سے اپنا ان کا شجرہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیالوں کا اصل جنگ جو ہے وہ ہے ہی سیالوں کا. ٹھیک سر, ٹھیک. تھینک یو سر, تھینک یو. اوکے سر.